قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ سورہ نور 18ویں پارے میں 10ویں رکوع کی یہ آیت اور آیت نمبر 32۔ آئیے اس پر آگے بڑھنے سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ محسن انسانیت آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ نکاح کا تذکرہ ہے اس آیت پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اور نکاح کر دو اپنوں میں جو بے نکاح ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے لائق نیک غلاموں اور کنیزوں کا، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں فقیر ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو آیت پاک کے ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج جو تقریر ہوگی وہ نکاح کے حوالے سے ہوگی۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، لہذا بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی ایک سنت، نسل انسانی کی فلاح و بقا کا سب سے عمدہ، احسن اور سب سے بہتر ذریعہ۔ کئی احادیث نکاح کے حوالے سے وارد ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا، چونکہ پہلے دنیا کے انسان بھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انہیں پیدا فرمایا بغیر ماں اور باپ کے۔ زمین سے مٹی منگائی گئی، اور اس مٹی سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ روح پھونکی گئی آپ کے جسم پاک میں، جب وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کی ناک تک پہنچی تو چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور چھینک کے جواب میں جو پہلا جملہ، پہلا لفظ اور پہلا کلمہ آپ کی زبان پاک سے جاری ہوا وہ تھا الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔
یہ پہلا جملہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پاک سے جاری ہوا۔ لہذا تقریر کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پر بھی ہم بات کرتے ہوئے چلیں گے۔ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، پورا کہو۔ سورہ فاتحہ کی بالکل پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ باتھ روم یا ٹوائلٹ وغیرہ میں ہیں تو اس وقت نہ کہیں، نماز کی حالت میں ہیں تب بھی نہیں، نماز کے باہر ہیں آپ تب کہیں۔ تو جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی، آپ نے کھڑے ہونا چاہا تو نہیں کھڑے ہو پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کرتا ہے۔ جب روح پورے جسم میں آپ کے پہنچ چکی، سوال ہوا آدم میں کون؟ رب نے سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، میں کون ہوں؟ عرض کرتے ہیں تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ پھر فرمایا جاؤ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ان سے جا کر سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں سے سلام کیا، السلام علیکم۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہتر جواب۔ رب نے ارشاد فرمایا آدم یہ تمہاری اولاد پر قیامت تک کے لیے اس سلام کو جاری کر دیا گیا۔ انبیاء کرام کی سنت 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں دی جاتی ہے۔ بہرحال تو نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع، عناصر اربع سے آپ کی تخلیق، یعنی مٹی، ہوا، پانی اور روح، بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے پھر اس ایک عورت کو بھی پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 طریقوں سے انسان پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا۔ پہلا طریقہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دست قدرت سے، بغیر ماں اور بغیر باپ کے۔ پھر دوسرا طریقہ وخلق منہا زوجہا، ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں محو استراحت، نیند آپ پر طاری کی گئی، جیسے ہی نیند آئی آپ کو، آپ کے بدن کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو یہ دوسرا طریقہ نسل انسانی کی پیدائش کا، ایک مرد کے ذریعے ایک عورت کو پیدا کیا گیا۔ ایک اور طریقہ جس میں صرف ایک عورت سے، بغیر مرد کے ایک عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کیا، اور وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت مریم سے پیدا کیے گئے بغیر باپ کے۔ حضرت جبرائیل پہنچے تھے،
اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ سورہ مریم میں دیکھیں آپ تو کہنے لگے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے، اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کرے، لہذا پھونک ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حمل ٹھہرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ اور ایک چوتھا طریقہ، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے دونوں کے باہمی ملاپ اور دونوں کے باہمی نطفے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو جاری فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے یا زمین پر بسانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نہ تو مرد کا محتاج، نہ عورت کا محتاج، نہ دونوں کا محتاج، بغیر مرد و عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ایک مرد سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر ایک عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یہ سیدھا سیدھا میسج، پیغام ہے دنیا کے لیے۔ یہ نہ سمجھے کہ مرد و عورت نہ ہو تو نسل انسانی نہیں چل سکتی۔ وہ خالق ہے، قدرتوں عظمتوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو بغیر مرد اور بغیر عورت کے بھی انسان کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ تو یہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نیند سے بیدار ہوئے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جنت میں حضرت حوا کو، لیسکن الیہا، عورت تسکین کے لیے، سکون کے لیے پیدا کی گئی۔ آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، فرشتوں نے کہا آدم رکو، ابھی آپ نے مہر نہیں ادا کیا ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوا، پہلے مہر ادا کرو۔ تو پوچھتے ہیں کہ مہر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں ہے کہ 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ جو ہے آپ کو باعث تخلیق آدم، بظاہر حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، آپ سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع، لیکن بباطن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہمارے آقا کے صدقے میں ہوئی۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چھونا چاہتے ہیں حضرت حوا کو، کہا گیا مہر ادا کرو۔ پوچھتے ہیں مہر کیا ادا کروں؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے محبوب پر، جو نبیوں کے نبی، تمہارے بھی نبی اور رسول ہیں، بظاہر تمہاری اولاد سے دنیا میں تشریف لائیں گے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بھی انہی کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بھی انہی کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، انہی کی ذات پر آدم تمہیں درود پڑھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر آقا علیہ السلام کی ذات پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا مقرر کیا گیا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے یہ درود کے صدقے میں ہے۔ اور ہمیں درود پڑھنے میں کبھی جو ہے نا اپنے دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کا مہر درود رکھا گیا۔ نسل انسانی کی ماں کا جو مہر تھا وہ درود تھا۔ وہاں سونا چاندی درہم و دینار نہیں، وہاں جواہرات و یاقوت و موتی نہیں تھے، بلکہ باعث تخلیق آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا جو ہے مہر مقرر کیا گیا۔ تو اس طریقے سے درود کے صدقے پھر یہ نسل انسانی آگے بڑھی۔ الگ الگ باتیں جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا
لوگ کہتے ہیں کہ 2 بچے صبح اور 2 پھر شام میں پیدا ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 بیٹے اور 40 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایک ساتھ 2 بچوں کی ولادت ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی۔ تو جو ایک ساتھ میں ایک حمل سے جو ایک لڑکا اور لڑکی، ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں سگے بھائی بہن ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے حمل سے جو 2 بچے دنیا میں آتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو الگ الگ حمل سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے رشتے آپس میں کرائے جاتے تھے۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل 1000 سالہ زندگی میں آپ کی اولاد کی تعداد تھی 40,000۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ باتیں جو ہے علماء نے تفاسیر میں لکھی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ نسل انسانی صالح طور پر، نیک طور پر دنیا میں آئے، اس کے لیے نکاح کو رکھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ ارشاد فرمایا، لوگوں نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا فلیس منی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر بغیر شرعی عذر کے، یعنی کوئی شرعی عذر ہو اگر تو الگ بات ہے، بغیر شرعی عذر کے نکاح پر عمل نہ کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو نکاح انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم و پاکیزہ سنت مبارکہ۔ پہلے زمانے میں جو راہب ہوا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے جو علماء وغیرہ، ان کو راہب کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ مزاج تھا کہ نکاح کرنے سے بندہ اللہ کا قرب جو حاصل کرنا چاہتا ہے، نکاح اس میں رکاوٹ ہے۔ بندہ جو رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ولایت پانا چاہتا ہے، تو وہاں یہ مزاج تھا کہ نکاح اس کے لیے رکاوٹ ہے، عورتیں جو ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے، لہذا وہ بھاگتے تھے نکاح سے، نکاح کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو سوچ تھی نا، اس سوچ کا رد فرمایا حضور نے، اور لوگوں کو بتایا، لوگوں نکاح میری سنت ہے، نکاح کو عام کرو۔ اور صحابہ کرام کے اعتراضات پر، سوالات پر، کچھ صحابہ جو ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر کہا، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر جو ہے وہ گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر نرم بستر پر نہیں سوؤں گا۔ اور ان سے وجہ پوچھی گئی کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، رب کا قرب ہمیں میسر آ جائے، ہمیں ولایت مل جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو،
میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. مطلب یہ کہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. نفل روزوں کی بات تھی, رمضان کے روزوں کی بات نہیں کہ میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور میں راتوں کو اٹھ کر نمازیں بھی ادا کرتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور یہ سمجھ لو کہ نکاح جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے میں, رب کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. رب کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نکاح اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتے تو پھر میں نکاح نہ کرتا. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. موجودہ دور میں اور موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کا جو مزاج ہے, امت مسلمہ کا مزاج کہ نکاح کے حوالے سے, چونکہ موضوع ہے میرا اور کئی ساری قرآن کی آیتیں اور احادیث زیر نظر ہے, لیکن ان سب سے قطع نظر وقت کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کے حوالے سے, نکاح کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نکاح کو آسان کرو. نکاح کو کیا کرو؟ نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے, زنا کی نوبت ہی نہ آئے. نکاح کو آسان کر دو. اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. آدھا دین اس نے اپنا محفوظ کر لیا. اور آدھے کے تعلق سے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا, آدھا دین بچا لیا. اور پھر آدھے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تمہارا دین مکمل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اور جو نکاح نہ کرے, حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو نکاح نہ کرے یا وقت پر نکاح نہ کرے تو پھر جو ہے دین اس کا خطرے میں ہے نا, دین اس کا خطرے میں ہے. نکاح کرنے میں سے انسان کی نظر محفوظ ہوتی ہے, اخلاق محفوظ ہوتے ہیں, کردار محفوظ ہوتا ہے, کیریکٹر محفوظ ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ لوگوں نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ نے اس کے الٹ کر دیا ہے. نکاح کو ہم نے جٹل بنا دیا, نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. رسم و رواج کے نام پر, بےہودہ رسموں کے نام پر, کہ جب تک وہ رسمیں نہ ادا کی جائے. ایک مزاج سا یہ معاشرے میں بن چکا ہے کہ رسموں پر عمل ہونا ضروری ہے, یا رسموں پر اگر عمل نہ ہوا تو نکاح نہ ہوگا. یہ جو سوچ ہے, اس سوچ نے جو ہے کئی نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی کے راستوں پر ڈال دیا ہے, گناہوں کے راستوں پر ان کو ڈال دیا اس سوچ نے. اچھا ایک اور چیز کہ ابھی تو بچہ کماتا نہیں, پہلے کمانے لگ جائے, کہیں نوکری لگ جائے, کہیں کاروبار جو ہے سیٹ ہو جائے ہے نا, تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کے نکاح کے حوالے سے سوچا جائے. عمریں نکل رہی ہیں, بلاغت کے بعد 10 سال 15 سال جو ہے وہ نکل رہے ہیں, 30 کے آس پاس یا 30 پلس عمریں ہو رہی ہے. اور ابھی بھی جو سوچ ہے, ابھی بھی فکر کیا ہے کہ پہلے جو ہے کچھ کمانے تو لگ جائے, کاروبار تو سیٹ ہو جائے, کہیں نوکری تو لگ جائے, اس کے بعد جو ہے کہیں بزنس وغیرہ یہ کرنے لگے, اس کے بعد نکاح کے حوالے سے سوچیں گے, پھر جو ہے نکاح کے بارے میں سوچا جائے گا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 32, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کا ارشاد, جو بے نکاح ہے تمہارے بچے اور بچیاں, نکاح کر دو ان کے,
यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो गरीब है, फकीर है, अगर युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से जो है उनको गिना अता कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदारी अता फरमा देगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, जब रब ने वादा फरमाया है कि वो गिना अता कर देगा, गिना का गनी से बना है, गनी होता है जिसके पास मालो दौलत हो, जब रब ने वादा फरमाया है तो भरोसा रखो रब के वादे पर, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा जो है वादा वफा करने वाला कोई नहीं। रब ने जो वादा फरमाया है वो जरूर पूरा फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा फरमाया है वो जरूर पूरा फरमाएगा। वह हमारी तरह मामला नहीं है, हम वादा करके मुकर सकते हैं, और ये बात जो है रब की जात से बैद है, रब की शान के लायक नहीं, उसने वादा फरमाया। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं इस आयत का क्या मतलब, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से गिना कर देगा, निकाह कर दो बच्चों के वक्त पर। मतलब यह है कि रब तबारक व तआला किनाअत उन्हें अता फरमा देगा। एक तो यह कि किनाअत होता है सब्र करना, थोड़े में अल्लाह तबारक व तआला वो बरकत देगा, थोड़े में रब तबारक व तआला वो बरकत, अगर इस नियत से निकाह किया जाए कि मेरा दीन महफूज हो जाए, अखलाक जो है वो महफूज रहे, इस नियत के साथ कि बुराई की तरफ जाने से महफूज हो जाऊं, बच जाऊं, इस नियत के साथ अगर कोई निकाह करता है तो रब के हबीब ने फरमाया कि रब तबारक व तआला थोड़े में इतनी बरकत अता फरमाता है कि वहां दो का गुजारा हो जाता है। और इस हदीस और एक मतलब और जो मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि पहले यह होता है कि लड़का अकेला है, ठीक, निकाह नहीं हुआ, अभी अकेला है, तो उसको उसके नसीबे का जो है वो उसे दिया जाता है, या वालिदैन के हिस्से में जो रिस्क है तो वालिदैन जो है उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और निकाह हो जाने के बाद क्या होता है कि अब एक और जान का उसके साथ में ताल्लुक हो गया, पहले अकेला था, दो लोग जो है आपस में जुड़ गए हैं, तो अब वो एक का पहले उसे रिस्क मिलता था, अब दो का रिस्क अल्लाह उसे अता फरमाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि वो जो लड़की आपके हिस्से में आई है या आपकी ज़ौजा बनकर आई है, उसके नसीबे में उतना रिस्क होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीबे की वजह से तुम्हारे मुकद्दर को संवार देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने, तीन किस्म के लोगों की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, तीन तरह के लोगों की। पूछा गया कौन कौन, तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दीन की हिफाजत के लिए, गुनाहों से बचने के लिए निकाह करना चाहे वो अल्लाह की जमानत में है, फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी जरूरियात को पूरा फरमाता है, फिर रब तबारक व तआला उसके जायज अखराजात को पूरा फरमाता है। हजरत सैयदना फारूक आजम, एक हदीस और सुन लें, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हैरत होती है उन लोगों पर जो बगैर निकाह किए मालदार बनना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि हैरत होती है उन लोगों पर जो बगैर निकाह किए मालदार बनना चाहते हैं। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रब ने वादा फरमाया है, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, गिना अगर चाहते हो, मालदारी चाहते हो, अगर असर और रसूख चाहते हो, अगर चाहते हो कि कहीं सिलेक्ट हो जाए, जॉब लग जाए, तुम्हारी कारोबार सेटल हो जाए, बिजनेस की कोई लाइन तुम्हारी लग जाए, तो हजरत फारूक आजम फरमाते हैं निकाह कर लो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें सेटल फरमा देगा, निकाह की बरकत से रब तबारक व तआला तुम्हें बेहतरीन रिस्क अता फरमाएगा। तो वो जो मिजाज हमने बनाया हुआ है उस मिजाज से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है कि अभी बच्चा पहले कुछ करने तो लगे, पहले सेट तो हो जाए, उसके बाद जो है फिर हम आगे निकाह के हवाले से सोचेंगे। निकाह आसान
یہ وقت ہو چلا ہے، بہت ساری چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، لیکن کیا کریں، موضوع شروع ہوتا ہے اور تب تک وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح آسان ہے، فرمان رسالت ہے کہ کہیں تمہیں لڑکی اگر پسند آ جائے تو رشتہ لے کر پہنچو اس کے یہاں اور کہو کہ ہم آپ کی بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ 4 باتیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، 4 باتیں: مالداری، حسب و نسب، خوبصورتی اور حسن اخلاق۔ 4 باتیں جو ہے وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ ذہن میں رکھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ مالداری دیکھی جاتی ہے، اور فرمان رسالت یہ ہے جس نے مالداری دیکھ کر نکاح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ہے اس کو غربت میں ڈال دے گا۔ دوسری بات، نسب دیکھ کر، اچھا خاندان دیکھ کر، یعنی کوئی عورت کی عزت کی وجہ سے، لڑکی کی عزت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے پھر جو ہے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا۔ تیسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی جو بات ہے وہ دینداری کو، اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں چوتھی بات کو دیکھو، دینداری دیکھو، دینداری کے ساتھ اگر حسن و جمال بھی ہے تو ماشاءاللہ، ہاں دینداری کے ساتھ مالداری ہے اگر تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، مالداری کے ساتھ اچھا خاندان بھی ہے اگر، تب یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے لیے بینیفٹ ہے، فائدہ کی ہے۔ لیکن دینداری دیکھو، وہاں غربت والا نہیں رکھتی، جہاں دینداری ہو تو پھر غربت کو مت دیکھو۔ دینداری ہے اگر، شرافت ہے، حسن اخلاق ہے اگر، تو غربت کو مت دیکھو، غریبی کو مت دیکھو، چھوٹا گھر مت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت و فضل و کمال میں اضافہ فرما دے گا۔ دینداری دیکھ کر اگر نکاح کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فضل و کمال میں اضافہ فرما دے گا۔ لہذا اس بات کو نکاح کرتے وقت ذہن میں رکھیں، دینداری کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگلے ہفتے ہم بات کریں گے انشاءاللہ نکاح کے حصول کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا منگنی کا، تو یہ منگنی کیا ہے اور منگنی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ آج جس طرح کی منگنیاں ہو رہی ہیں کہ شادیاں پھیکی پڑ جائے، لاکھوں روپے جو ہے وہ منگنیوں پر خرچ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ وقت اجازت نہیں دیتا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنے بچوں کے نکاح اور شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔